اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کر دیں، مہربانی، شکریہ۔ خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ دروازے کی درز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ عمدہ کھانے روز ملیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم لوگ خیالی پلاؤ پکا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے پیار کیوں نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کر دو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سی حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد دینے آئیں۔ چھوٹی بہن غریب، جو ان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو اسے قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کرا دی کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہنیں آ گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کرا دیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرانا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجئے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ مالک کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کہ کوئی بادشاہ کا راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ پھر بلایا، اب کہ انہوں نے مردہ کتا ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتا پیدا ہوا ہے، اور اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا، اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پرورش کرنے لے گیا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضاء قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پری زاد رکھا۔ اسی زمانے میں مالی نے اتفاقاً بیمار ہو کر
मर गई। बच्चों को इतना ही रंज हुआ जैसा कि माँ का होता है, क्योंकि वो उसी को माँ समझते थे। इसी असना में सब पढ़कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाज़त लेकर एक महल तामीर कराया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़िया खाना भी था, और तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। अब यहाँ रहते ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली बीमार हो गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था? आखिर सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई सैर व शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तफाकन मलका की हासद बहनों को भी उनका पता चल गया। उनकी आतिश हासद बढ़ गई। उन्होंने अपने आपस में मशवरा किया कि मलका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन ये अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए। लेकिन लिहाजा इनको यहाँ से चलता करो। चुनांचे उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर अपना मंशा जाहिर किया। वो कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं उनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर न होने पाएगी। एक रोज बहमन और परवेज शिकार को गए। कुटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात उसकी नेकी से मुतासर हुई और खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मकार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें तीन चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बेमिसाल बाग होगा। परिजात ने पूछा, वो क्या है? कुटनी ने कहा, उनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजात ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, मैं इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कमी है। अगर वो भी आ जाएं तो फिर ये बाग जन्नत का नमूना बन जाए। परिजात बोली, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कुटनी ने कहा कि यहाँ से 20 रोज के मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन नवादरात को पा सकता है, वरना यूं तो लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजाद एक ही सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो खिलाफ मामूल बहन को फिक्रमंद पाया। हाल पूछा तो उसने तुम तमाम कैफियत बयान की। बहमन ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो, मैं जाता हूँ, ये सब चीजें ले आऊंगा। अगले रोज बहमन सफर को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि ये मेरी निशानी है, जब तक ये साफ है समझना मैं बखैरियत हूँ, जब देखो कि ये मैला हो गया तो इस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आ गई है, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज तक उसी रास्ते पर चलता रहा जो कुटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहद पर उसे कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा है। ब्राह्मण ने अदब से सलाम किया। फकीर फकीर खुश हुआ और कहने लगा, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा कि अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश में आया हूँ। फकीर ने सर्द आह भरकर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरात बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि मेरी खिदमत तुमने बहुत की, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। बहुत से आदमी इस तलाश में गए लेकिन वापस कोई ना आया। ब्राह्मण ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गुदड़ी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहां ये गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े पर से उतर जाना, सामने एक पहाड़ होगा, इस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीब व गरीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपने तरफ मुतवज्जो करेंगी, लेकिन कोई नजर ना आएगा। उस वक्त जब्त से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और अगर चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मौजूद होंगी, लेकर चले आना। ब्राह्मण ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद उसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दरमियान ठहर गई। ब्राह्मण घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया, गालियों की आवाजें आने लगी। पकड़ो पकड़ो! ब्राह्मण सब कुछ सुनता रहा और बढ़ता रहा। जब ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर ब्राह्मण का खून खोल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी और ब्राह्मण तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परिजात रोज ब्राह्मण का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई लेकिन परेशानी रफा न हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा, भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी खुद बैठा जा रहा है। परिजात अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर परिजात रोने लगी और परवेज से कहा, जरूर भाई बहमन पर कोई जबरदस्त मुसीबत आ पड़ी है, क्योंकि खंजर तारीक है
خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا کر کہنے لگا میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پری زاد نے کہا بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بھائی بہن مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور اسے کہا میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا جب تک یہ اچھی حالت میں ہے، میں خیریت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری زاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہاں سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل نوجوان گیا لیکن ابھی واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا، تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو ڈال دو زمین پر، اس کے پیچھے چلے جانا، اور سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف شور پڑ گیا اور گالیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا اس وقت پری زاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کے قریب ہو گئے، جس سے پری زاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ تمام دن وہ بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ آئے تو میں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل خدا کر کے چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کی جھونپڑی میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں تو کوئی جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پری زاد نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بھائی آ کر یہاں کھپ گئے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پری زاد کو دی کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلے جانا۔ پری زاد نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنے جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی، اس طرح نہ کان میں آوازیں پڑیں گی اور نہ تو دھوکہ کھائے گی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پری زاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی دوبارہ ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں لیکن پری زاد کے 2 کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری زاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سونا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری زاد نے بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی اب میں آپ کے غلام ہوں۔ پری زاد نے کہا گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا اس کی شاخ توڑ لو وہی کافی ہے۔ پری زاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے وہیں رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پری زاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی یہ سب تلیسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈالو پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری زاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہری چشمے کا پانی چھڑکا، وہ اسی طرح اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خداوندی سے اصلی حالت میں آ گئے اور پری زاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ کے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہنہنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا نہ تو فقیر تھا اور نہ اس کی کٹیا، صاف میدان پڑا ہے۔ پری زاد کہنے لگی کہ یہ فقیر ہی طلیسم سے متعلق تھا، جب طلیسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔
اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہری چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کی بجائے ایک درخت کھڑا تھا اور حوض لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ 12 دری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا بڑی عمدہ عمدہ باتیں کر رہی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جو لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ پھر ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو گیا۔ مجبوراً کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیم بجا لائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھینچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کروایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ بلمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت شکار گاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے۔ جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں کہیں سے شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیا۔ بادشاہ ان کی جرت اور مہارت سے اتنا زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ محل شاہی میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عزل نہیں، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ ہم اس سے پوچھ لیں اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پریزاد سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی، حضور ہمیں کل یاد نہیں رہا، کل پوچھ کر پھر حاضر ہوں گے۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دی اور کہا اس کو کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گر جائیں گی تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمر میں باندھ لی۔ رات کو جب لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا؟ خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاؤں گی۔ چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کی دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت کیوں نہ قبول کی، اور اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ پھر ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا۔ دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی کہ جی چاہتا کہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا بادشاہ برابر کن آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوا جاتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو بتایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز شکارگاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکانا،
परिजात ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परिजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना खड़ा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर कहा, इसकी खीर बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और कहा कि बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी? परिजात ने कहा कि तुमको इससे क्या गर्ज, तुम्हें जो हुक्म दिया वो करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हुजूर। बहमन और परवेज तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर आ गया। जब परिजात को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो अपने कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने परिजात को देखा तो उसके सीने में एक भूख उठी, जैसे बहमन और परवेज को देखकर उठी थी। उसने परिजात को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह ने देखा कि दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती हैं। तूने तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या इसरार है? बहमन ने सब हाल कह सुनाया कि हमारी बहन ये नादिर और नायाब तोहफा इस तरह लाई है। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरख्त का दिल आवेज गाना सुनता रहा। फिर फुवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी बरसा था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे उसके गिर्द जमा थे। परिजात ने कहा, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन बादशाह को सलाम करके माजरत खा हुई। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। परिजात ने पिंजरा अपने साथ लिया और लाकर लटका दिया। बादशाह खाना खाने को बैठा तो मोतियों की खीर देकर हैरान हुआ। तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है कि कभी मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझा था कि तुम सब अक्लमंद हो गए, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। बहमन, परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बना बताते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा था कि मलका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक़्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा कि बी चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असल मामला क्या है? चिड़िया ने कहा कि मलका की बड़ी बहन जिनका ब्याह आपने उनकी हस्बे मर्जी नानबाई और बावर्ची से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लग गई थी। चुनांचे विलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरे में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई, उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके मालिक के हाथ लग गए। उसने इनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब आपके सामने बैठे हुए हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया और बेहद रोया और माफी मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामे मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलका के कदमों में जाकर गिर गया और सारी सूरत हाल बताकर माफी मांगी और मलका भी रोने लग गई और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हमाम में भेजा ताकि लिबास तब्दील करे और खुद बादशाह ने मलका की हाशद बहनों को बुलवाकर उस वक्त कत्ल करवा दिया। मलका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परिजाद, परवेज और बहमन के साथ नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा और उसके बाद उसने एक अरसा तक नहायत अदल व इंसाफ से हुकूमत की और अल्लाह के फजल से कोई मुसीबत न आई। शहरजाद ने जब ये कहानियां 1000 रातों में पूरी की तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसके दिल में औरतों के मतलब जो बदगुमानियां पैदा हो गई थी वो दूर हो गई और आइंदा के लिए उसने तौबा कर ली कि हर रोज नई शादी करके पहली बीवी को कत्ल नहीं करूंगा। शहरजाद से उसे दिली मोहब्बत हो गई और वो इसको इतना चाहने लगा कि अहम से अहम काम भी उसके मशरे किए बगैर नहीं करता था। वजीर आजम का भी बादशाह ने शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी लड़की की वजह से मैं मजीद इस गुनाह से बच गया। बादशाह ने फिर शहरजाद के सिवा किसी दूसरी औरत का मुंह नहीं देखा और अमन और चैन की जिंदगी बसर करता रहा।
دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامی واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.